السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو خربوزے کے فوائد کے متعلق بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے اندر غذائیت کیا ہے اور یہ کس کس بیماری کے لیے ہمیں فائدہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سن بلاکر بہت اچھا ہے، یعنی دھوپ بہت زیادہ پڑ رہی ہے، سورج کی تپش بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، تو اس کے اندر جب ہم کھائیں گے تو ہماری جلد کو، ہمارے خون کو، ہماری باڈی کو یہ سورج کی تپش سے، سورج کی دھوپ سے، گرمی سے محفوظ رکھے گی، اور گرمی کی بیماریوں سے یہ ہمیں بہت ہی محفوظ طریقے سے بچا کر رکھے گی۔ اور جن لوگوں کو پیشاب کی کمی ہو جاتی ہے، پیشاب کم آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ استعمال کریں تو ان کو پیشاب ٹھیک طریقے سے آنا شروع ہو جائے گا۔ جن عورتوں کا دودھ کم ہوتا ہے، ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے ان کو روزانہ خربوزہ کھلایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دانتوں کو صاف رکھنے کے لیے جو روزانہ خربوزہ کھاتا ہے، اس کے دانت جو میلے چہرے ہوتے ہیں وہ صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے گردے کے اندر پتھری ہے، گردے کی سوزش ہے، گردے کا انفیکشن ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی بہترین ہے اور یہ زبردست ہے۔ اب میں خربوزے کے متعلق آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ خربوزہ جو ہے یہ مشہور عام پھل ہے۔ اس کی بیل توری یا کھیرے کی طرح ہوتی ہے اور زمین پر پھیلتی ہے۔ بیل گول کھردرے روئیں دار ہوتی ہے، پتے گول کٹے پھٹے روئیں دار ہوتے ہیں۔ پھول مختلف اشکال کے ہوتے ہیں، گول، دھاری دار، لمبے، شروع میں سبز بغیر دھار کے، پکنے پر مختلف دھاریوں کے ہوتے ہیں۔ کسی کی دھاریاں سبز، کسی کی زرد، کسی کی لال، اسی طرح کسی خربوزے کا رنگ لال، کسی کا زرد اور کسی کا سبز ہوتا ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ کن جگہوں پر زیادہ پایا جاتا ہے؟ پاکستان میں بدین، خانے والا، عارف والا، رحیم یار خاں میں بکثرت، جبکہ ہندوستان میں دہلی میں، جمنا میں، باغپت میں، سونی پت میں زیادہ مشہور ہیں، لیکن بر صغیر میں یہ بکثرت ہوتا ہے۔ یعنی ہندوستان اور پاکستان کے اندر خربوزہ بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور کابل کا خربوزہ بہت عمدہ ہوتا ہے، اس کو سردہ کہتے ہیں۔ کوئٹہ کے گرمے اور لکھنؤ کے چتلے بہترین اقسام کے ہیں۔ خربوزے کا اب استعمال کی طرف آتے ہیں کہ خربوزہ ہم کس طرح استعمال کریں۔ خربوزہ بطور پھل کے بکثرت کھایا جاتا ہے، چونکہ اس سے غذائیت کافی حاصل ہوتی ہے، نیز تری بھی، لہٰذا اس کے متواتر استعمال سے بدن کی لاغری دور ہوتی ہے، یعنی بدن کی جو کمزوری ہوتی ہے اس کے مسلسل استعمال سے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے کھانے کا وقت دو غذاؤں کے درمیان کا وقت ہے، یعنی جب آپ نے ایک کھانا کھایا، صبح کا کھانا کھایا ہے، تو دوپہر کے کھانے اور صبح کے کھانے کے درمیان اگر آپ کھائیں گے تو آپ کے بدن کو یہ تقویت بھی دے گا اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ جبکہ غذا معدے میں ہضم ہو کر آنتوں کی طرف گئی ہو، یعنی جب دو غذاؤں کے درمیان میں ہم کھائیں گے تو غذا معدے سے ہضم ہو کر آنتوں کی طرف جب چلی جاتی ہے، جب اوپر سے ہم خربوزہ کھائیں گے تو یہ بہت ہی اچھا اثر کرے گا۔ خربوزہ کے متواتر استعمال سے دانت صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اعتدال کے ساتھ کھانے سے پخانہ کھل کر آتا ہے، جبکہ کثرت استعمال سے دست آنے لگتے ہیں۔ یہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر بہت زیادہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دست لگ سکتے ہیں، ڈائریا ہو سکتا ہے۔ اس کے مغز تخم خربوزہ مدر بول، یعنی یہ پیشاب کو کھل کر لاتے ہیں۔ جن لوگوں کا پیشاب رکنا شروع ہو جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے، سوزش کی وجہ سے، پتھری کی وجہ سے، تو ان کے اس کے بیج دیے جاتے ہیں، بیج کا قہوہ بنا کر دیا جاتا ہے۔ مدر بول ادویات میں یہ اکثر اس کے بیج استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی پیشاب کو بڑھانے والی جو میڈیسن ہے، جیسے ٹیبلٹ استعمال کرائی جاتی ہے لاسکس، لیزورائڈ، فرسومائڈ، یہ اس کی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، غذا کے طور پر بھی اور دوا کے طور پر بھی۔ اس کے اندر جو غذائیت ہوتی ہے، اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ خربوزے کے اندر جو غذائیت ہے، اس کا کون کون سے اجزاء اس کے اندر ہیں۔ خربوزہ میں اور اس کے بیجوں میں پروٹین، نشاستہ، شکر، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، تانبا، وٹامن اے، وٹامن B2، وٹامن سی جیسے اہم اجزاء پائے جاتے ہیں۔ سوڈیم کلورائڈ اور وٹامن سی کی وجہ سے مرض سکروی میں بہت مفید ہے۔
مرض سکر بھی اگر کسی کو ہوتا ہے تو اس کو خربوزہ اس لیے ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ وٹامن سی اور سوڈیم کلورائڈ اس کے اندر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. جب وہ جسم کی اس کوانٹٹی کو پورا کر دیتا ہے تو سکروی کا مرض جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ گلوکوز اس کے اندر کافی مقدار میں ہوتا ہے اور اس کے چھلکے کے اندر کھار زیادہ ہوتی ہے. اس لیے چھلکا اکثر ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جن کے ونکل یعنی یہ جھریاں جو ہوتی ہیں چہرے کے اوپر یا کوئی داغ وغیرہ یا چہرے کے اوپر چمک وغیرہ نہیں ہوتی تو ان کو چہرے کے اوپر یہ اس کا چھلکے کا لیپ لگوایا جاتا ہے تو ان کی چمک شائننگ چہرے کے اوپر زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ونکل ہوتے ہیں یعنی جھریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.